بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں، عافیت کے ساتھ زندگی گزر رہی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ اگر پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، اگر سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض مصروفیات کی وجہ سے اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پروگرام دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ ریکیپ میں وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، پروگرام ریپیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں 2 مرتبہ اگلے دن، تو وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً ریکیپ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا خلاصہ کہ اگر آپ نہ دیکھ پائے ہوں تو وہ ایک لنک جو ہے یا ایک تسلسل جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو اس پہ گفتگو ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں اس حوالے سے کہ قیادت پر جو ہے پختہ یقین، ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب پر گفتگو کر رہے ہیں بہت عرصے سے، اور چونکہ ہمارے ہاں انقلاب ایک ایسا غلغلہ مچا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے، انقلاب چاہتا ہے، انقلاب پر بات ہوتی ہے، تو سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں بڑا انقلابی کوئی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب سے بڑا دنیا میں انقلاب آج تک نہیں آیا، اور قیامت تک ایسا انقلاب آنے کی توقع بھی نہیں ہے۔ تو اس انقلاب کے محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے وہ، اور اس کی ٹیکنیکس کیا تھیں یا طریقہ کار کیا تھا، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں کہ صاحب قائد جو ہے اس پر اعتماد ہونا، اور قائد کے اعتماد کے بہت سے معاملات پر گفتگو ہوئی تھی۔ قائد پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اسی اعتماد کی وجہ سے ایک انقلابی جماعت جو ہے وہ ایک مضبوط چٹان، جس پہ ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا تھا، میں نے بھی وہ گفتگو میں کیا تھا کہ بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ سامنے دشمن ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے اور ہم کتنی قلیل تعداد میں ہیں، ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ایمان اور ایقان جو ہے وہ ایک چٹان بن جاتا ہے، اور پھر وہ زندگی اور موت کا معاملہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہ معاملہ جو سنسیئرٹی کا ہے، اخلاص کا ہے، اور نسب العین سے وابستگی کا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ قرآن نے اسی ایمان کو جو ہے مسلمانوں کی وحدت کی شرط قرار دیا ہے، اور پھر کہا تھا کہ اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو سورہ آل عمران میں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کہ اللہ کے رسول سے محبت کرو، یعنی اپنے قائد سے محبت کرو، قائد کے بتائے ہوئے معاملات سے۔ تو یہ اس طرح کی کچھ گفتگو جو ہے وہ جاری تھی۔ تفصیلی ریکیپ تو ظاہر ہے شجاع صاحب دیں گے، تو میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ کچھ پوائنٹ مجھے یاد رہ گئے تھے تو میں نے ڈسکس کر لیے ہیں، کچھ تو نہیں، کافی کچھ ہے ماشاءاللہ۔ جزاک تو اللہ، باقی آپ کی طرف ہے سب۔ جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ گزشتہ پروگرام سے ہم نبی اکرم علیہ السلام کی جو قائدانہ اوصاف ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور انقلاب کے حوالے سے، انقلابی میتھڈالوجی یا طریقہ کار کے اعتبار سے ایک قائد کی صفات کیا ہونی چاہیے، اپنے ہمکار اور ہم مقصد ساتھیوں کو کیسے لیڈ کرے، کس طرح ان کی تربیت کرے، ان سارے مباحث پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بات بھی آئی تھی جو سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کا آپ نے حوالہ دیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اس کا دعویٰ رکھتے ہو محبت کا، تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت پر ہم نے پس منظر کے تعلق سے بھی کلام کیا تھا کہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے دعوے دار تھے، آخرت کو ماننے کے دعوے دار تھے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، مگر یہ سب آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہوگا، اور ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، ان کی اتباع بھی کرنی ہوگی۔ پھر ہم نے کلام کیا مسلمانوں کے اعتبار سے، ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا، اور ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ماننا۔
اس پر پھر ہم نے کلام کیا. ایک اطاعت کی اصطلاح ہے، ایک اتباع کی اصطلاح ہے. اطاعت حکم ماننے کے معاملے میں عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہ کرنے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی احکام دیے، یہ کرو یہ نہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی احکام دیے، یہ کرو اور یہ نہ کرو. اتباع کا معاملہ اس سے آگے کا ہوتا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک ادا کی حد تک امکان پیروی کی ترغیب دلائی گئی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے شب و روز کے معاملات ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے عبادات کے معاملات ہوں، وہاں تو خیر پیروی ہے ہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاشرتی معاملات کے آداب کی پیروی کی بات ہو تو اتباع کا میدان بہت بڑا ہے. ہر ادا کی پیروی ایک بندہ مومن کوشش کرے کہ اس کو اختیار کرے. پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ اللہ کی محبت کا دعوت تب قابل قبول ہوگا جب اتباع ہو، تو اطاعت تو لازم ہے. آج ہم نے ڈسکس کیا پچھلے پروگرام میں، بہت سارے واضح احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، بہت سارے واضح احکامات نبی علیہ السلام کے ہیں، اور بڑے آرام سے اللہ معاف کرے بڑے دھڑلے کے ساتھ ان کی خلاف ورزی ہو رہی. سود کا ذکر آیا تھا، بے حیائی کا ذکر آیا تھا، غیبت کا ذکر آیا تھا، ناپ تول کی کمی کا ذکر آیا تھا، خیانت کا ذکر آیا تھا، وعدہ خلافی کا ذکر آیا تھا. یہ تو واضح احکامات ہیں جن کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. پھر ایک آیت کریمہ آپ نے بیان فرمائی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی علیہ السلام، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز ایمان والے نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کریں، فیصلہ دینے والا. اور جو حکم آپ عطا فرما دے، جو فیصلہ عطا فرما دے، کوئی اس میں دل میں تنگی محسوس نہ کرے، اور پورے طور پر جب تک اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے جھکا نہ دیں، ان کا ایمان نہیں. تو ایمان اور اطاعت لازم و ملزوم. اگر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ایمان کا دعویٰ ہے، مگر یہ دعویٰ اللہ کے ہاں بلا اطاعت قابل قبول نہیں ہے. اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیلاً کلام کیا تھا. اچھا، یہ ناظرین محترم ایک چیز اور بھی کہ محبت اور عقیدت یہ الگ چیزیں ہیں، اور اتباع اور اطاعت جو ہے بالکل مختلف چیزیں ہیں. عقیدت اور اطاعت لازم و ملزوم ہے، اور اتباع جو ہے اس سے اگلا، یعنی اس سے اگلا سفر ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر آدمی کو میسر بھی نہیں ہوتا. لہٰذا صرف یہ کہہ دینا کہ صاحب ہمیں بہت عقیدت ہے، اور ہم جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم صرف عقیدت والے لوگ ہیں، ہمیں رسول اللہ سے بہت عقیدت ہے، ہم جھوم جھوم کے رسول اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم جناب جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں رسول اللہ کے معاملے میں، سب کچھ کرنے کے لیے. لیکن یہ سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہیں، بس جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے ہوئے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہو، رسول اللہ کا اتباع کرنے کو. ہم عقیدت کے لوگ ہیں، اتباع کے لوگ نہیں ہیں. ایک قلبی پہلو ہے، ایک عملی معاملہ ہے، اور دونوں اپنی جگہ ضروری ہیں. قرآن حکیم بار بار فرماتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یہ ایمان زبان کے اقرار کا نام بھی ہے اور دل کی تصدیق کا نام بھی ہے. اقرار باللسان بھی ضروری، تصدیق بالقلب بھی ضروری. تو اس قلب میں، دل میں ایمان کا ہونا، نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کا ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہونا، نبی اکرم علیہ السلام کی عقیدت ہونا، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. البتہ اس باطن کی کیفیت کا اظہار پھر بندے کے اعمال میں نظر آنا چاہیے. ایک حدیث مبارک 12 ہم نے ذکر کی ہے. حدیث میں ذکر آتا ہے ترمذی شریف کی روایت، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. تو مومن کے شب و روز بتائیں گے اللہ کا ماننے والے، اکڑ کر نہیں چلے گا، یہ بندے کا طریقہ نہیں ہے. عاجزی سے چلے گا، جو کہ بندے کی عاجزی اس کی بندگی کا تقاضا ہے. تو مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اس کے روز مرہ کے معاملات بتائیں گے، یہ اللہ کا خوف رکھنے والا، یہ آخرت کی فکر رکھنے والا، اس کی چال ڈھال بھی بتائے گی، اس کی گفتگو بھی بتائے گی، اس کا لین دین بھی بتائے گا، اس کے معاملات بھی بتائیں گے. یہ تو حدیث مبارک ہے کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. میں نے بارہا اس حدیث مبارک کی تشریح میں بات عرض کرنا چاہی ہے، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام یاد آئے. مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو امتی تشریح ہے. یہ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام یاد آ جائیں. تو حضور کا نام، حضور کا کلمہ پڑھنا، حضور علیہ السلام پر درود السلام بھیجنا ہمارے ایمان کا تقاضا. حضور علیہ السلام کی محبت اور عقیدت اور تعظیم اور ادب اور احترام ہمارے ایمان کا تقاضا. بالکل اسی طرح
یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے شب و روز کے معاملات میں اطاعت والا پہلو بھی واضح ہو کہ احکامات جو کرنے کے کام دیے گئے ان پر عمل کرنا اور جن باتوں سے روک دیے گئے ان سے رکنا ضروری. اور اس سے اگلا مرحلہ اتباع کا ہے جہاں حکم نہ بھی ہو کسی شے کا مگر وہ حضور کا طرز عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مبارک ادا ہے، اس کی پیروی کرنا بھی ہم نہ صرف یہ کہ سعادت سمجھیں بلکہ اللہ سے محبت کے دعوے کا ثبوت اسی سے سامنے آتا ہے. اور پھر حضور کی محبت بھی اس کا ثبوت بھی اس سے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جو آپ درد دل سے ابھی بات بیان فرما رہے تھے، ہمارے دعوے تو ہیں مگر ہمارا عمل ثبوت پیش نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام جس سے میری سنت سے، میرے عمل سے، میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور جہاں بشارت ہے وہاں انذار ڈراوے کا پہلو بھی سامنے رہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رغب سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اور بالکل بے رغبت ہو گیا بلکہ بے تعلق ہو گیا، جس سے میری سنت کو فراموش کر دیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ڈراوا بھی سامنے رہنا چاہیے، بشارت بھی اور انذار، خوشخبری بھی اور ڈراوا، یہ دونوں پہلو سامنے رہیں. کیوں؟ بات سے بات نکلتی. ایک اور حدیث سے مبارک ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہ دونوں کیفیت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. یہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم صرف عقیدت کے لوگ ہیں، ہم صرف اطاعت کی پریکٹس اگر ہو کہ ہم ہر چیز پہ رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں اور جب یہ پریکٹس ہماری پکی ہو جائے تو خود بخود اگلا قدم جو ہے ہمارا اتباع کی طرف بڑھتا ہے. تو اطاعت ہی جب پوری نہ ہو تو پھر اتباع کی بات تو پھر بہت دور رہ جاتی ہے. اتباع میں تو وہ چیزیں ہیں جن کا حکم تو دیا ہی نہیں گیا. مثلا یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ والا گریبان کا بٹن کھلا چھوڑ دیا کرو، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا آخری مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا بٹن کھلا ہوا تھا، اس کے بعد میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی آپ سے، چنانچہ میں اتباع میں یہ بٹن ساری زندگی کھلا چھوڑتا ہوں. بالکل بالکل. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ آپ، جسے ہم کدو کہتے ہیں، لوکی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ سالن میں سے تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کی اس دن سے مجھے لوکی پسند آ گئی. کیوں؟ میں نے اپنے رسول علیہ السلام کو سالن میں سے اس کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا اور کھاتے ہوئے دیکھا. حضرت عبداللہ ایک قافلہ لے کر تجارت کا واپس آئے اور کسی اور سمت سے گزرنا تھا، کسی اور جس درخت کے پاس واپس آئے اس سے قافلے کا فاصلہ خاصا تھا. واپس آ کے اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر قیام کیا اور پھر قافلے کے ساتھ آگے بڑھے. لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا سفر کر کے یہاں تک آئے. بیچ میں کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزرا تھا تو میں نے آپ کو یہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرتے دیکھا تھا. تو اتباع کا تقاضا یہ تھا کہ میں یہاں بیٹھ کے آرام کروں. جی. تو ہمیشہ تجارتی قافلے میں یہ ہوتا رہا، چاہے حاجت نہ بھی ہو نہ جی ہو تب بھی وہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے. یہ ہے اتباع کا میدان، اور یہ اتباع کا میدان عین محبت کا تقاضا ہے. اور جب محبت میں بندہ کوئی شے کرتا ہے تو کئی مرتبہ اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہوا کرتی، صرف اس لیے کرتا ہے کہ میرے محبوب نے عمل کیا تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. محبت کے تقاضے عجیب ہوتے ہیں، ان میں نہ کوئی منطق کام آتی ہے نہ کوئی دلیل کام آتی ہے. عشق کسی سے ہو جانے کی کوئی منطق نہیں ہوتی، محبت کسی سے ہو جانے کا کوئی جواز اور جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. بس محبوب سے عشق ہو گیا ہے تو وہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ بھی پسند ہے، جہاں ٹھہرتا ہے وہ بھی پسند ہے، جس کروٹ پہ سوتا ہے وہ بھی پسند ہے، اور جس طرح کھاتا ہے وہ بھی پسند ہے. تو محبت کے تقاضے ہی بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو جب تک رسول اللہ سے ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مطلب جید صحابی سے یہ پوچھا کہ عمر تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے؟ جی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جائزہ لے کر دل کی بات پیش کر دی کہ میری ذات کے سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی مکمل نہیں ہوا. حالانکہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ. ہمارے تو دعوے کہاں تک، آسمانوں تک پہنچے ہوئے. پھر اپنی کیفیت کا جائزہ لیا، کچھ توقف فرمایا
اور اب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے. تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو یہ محبت رسول کا ہونا اور اتنا کہ ہماری ذات سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے. اس کی اپنی اہمیت ہے، محبت کی اہمیت، ادب کی اہمیت، عقیدت کی اہمیت، احترام کی اہمیت ایک شے ہے جو ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور ایمان ہی کا تقاضا اطاعت ہے، محبت رسول علیہ السلام ہی کا تقاضا اتباع بھی ہے. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے محبت کی وہ مثالیں بھی قائم کر دیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وضو فرماتے اور آپ کے اعضائے جسمانی سے جو وضو کے اعضاء ہیں بہنے والا پانی نیچے زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کرام لپک کر لے لیتے ہیں. کوئی حضور کے پسینے کے قطروں کو لے کر جو ہے وہ اپنے عطر کے شیشے میں ڈال رہا ہے، یہ بھی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. مگر بدر میں کھڑے ہو کر بھی صحابہ کرام نے دکھایا. احد کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر جانوں کے نذرانے پیش کرنا صحابہ کرام نے دکھایا. اپنے شب و روز کے معمولات اور معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی اتباع کر کے صحابہ کرام نے دکھایا. تو وہ ہے ہمارے لیے معیار. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے علیکم السنتی والسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تم پر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے ہدایت یافتہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. سنت کو اگر سمجھنا ہو تو صحابہ کرام کو دیکھنا ہوگا جو خود حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، تو ان کے شب و روز سے پتہ چلے گا کہ سنت کا صحیح تر تصور کیا ہے، جن کی تربیت خود حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک بزرگ کی اس میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا، نعتیہ مشاعرہ تھا. تو ایک صاحب نے نعتیہ کلام پڑھا اور اس میں ایک شعر میں کہ کیا ہے روتے روتے کیسے کٹی ہے رات. تو بزرگ بڑے جلال میں آئے اور آ کے کہنے لگے محفل کہ میں ادھر آ جاؤ ذرا سائڈ میں، کیا تم واقعی رات کو روئے تھے؟ حضور یہ تو شاعر یہ کہنے لگے شرم کرو، رسول اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہا ہو، کہہ رہا ہوں میں نعت پڑھ رہا ہوں. عشق نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو. نعت پڑھ رہا تھا نعت خواں، ناراض ہو گئے، بلایا نعت خواں کو، کہنے لگے بچے یہ بتا رات بھر تو جاگا تھا تو رویا تھا؟ نہیں حضور میں تو شعر پڑھا ہوں. کہنے لگے یہ شاعر نے ایسے لکھا ہے. کہنے ہو سکتا ہے شاعر رات کو جاگا ہو رویا ہو تو اس نے یہ شعر کہا، تو نہیں رویا نا، تو نے کیسے جھوٹ باندھ دیا؟ تمہارا پڑھنے کا منہ ہے پھر؟ ہاں تمہارا یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ خدا نخواستہ کسی کی مذمت یا کسی کو، یہ کہ معیار یہ ہے اطاعت اور اتباع کا. اور ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم پوری رات جو ہیں وہ محفلیں سجاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سب پڑھ کے سو جاتے ہیں. جی. اور آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے حضور کی؟ نماز میں. پہلا سوال قیامت کے دن کس بارے میں ہے؟ نماز کے بارے میں ہے. لیکن ہم دعوے بھی کریں اور اس سے آگے بڑھ کر نعرے بازی بھی کریں اور فجر کے وقت ہم سو جائیں تو آپ سوچیں کہ حضور راضی ہوں گے یا حضور ناراض ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرماتے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ فرماتے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے. اگر اس نماز کی طرف ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز کی طرف نہیں تو جا رہا ہے کفر کی طرف. اور کون سی نماز؟ جمعے کی 2 رکعت نہیں، ماہ رمضان کی 29-30 دنوں کی نمازیں نہیں، سال بھر زندگی بھر کی نمازیں جو قرآن پاک کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے. ہم آج اپنا جائزہ لے لیں، عشاء کی 4 صفیں ہوتی، فجر میں کتنی رہ جاتی ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے، ایک رہ جاتی. تو کیوں؟ عشاء کی نماز کی تعلیم بھی قرآن کریم میں ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیم میں ہے، تو فجر کی تعلیم بھی قرآن کریم میں ہے، فجر کی تعلیم بھی حضور علیہ السلام کی تعلیم میں ہے. اور اگر عشاء اللہ کے لیے ادا کی تو فجر کیوں نہیں ادا کر رہے؟ اچھا اس میں غالباً ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، مجھے صحیح پتہ نہیں، میں تصدیق چاہ رہا ہوں کہ منافقین پر جو ہے عشاء کی اور فجر کی نماز بھاری، 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی. اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، جب نبی اکرم علیہ السلام موجود تھے تو منافقین 5 نمازیں ادا کرتے تھے. کیوں؟ ان منافقوں کو پتا تھا اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمارے اسلام کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں لوگ مسلمان نہیں مانیں گے. رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے منافقین جن کا پول قرآن کریم نے بار بار کھولا ہے، جن کے لیے سزائیں قرآن پاک نے ذکر کی ہیں اور جن کے لیے آخرت کا عذاب قرآن پاک نے ذکر کیا، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے نا،
وہ نمازوں میں آتے تھے تاکہ ان کے اسلام کے دعوے کو قبول کیا جائے. یہ اس دور کے منافقین کی اور بات یہ ہو وہ رہی تھے جن کے سامنے رسول اللہ تھے. موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, تو ان کے اسلام کے دعوے کو قبول کیا جائے اس لیے پانچوں نمازوں میں آتے تھے. یہ تو ہمارا دور ہے, پانچوں ضائع کر کے بھی مسلمان مطمئن ہے میں تو مسلمان ہوں. اور وہ منافقین جو نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں تھے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے میں گڑھے میں ہوں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں بات آئی ہے. جی, ان منافقین کو تو فکر تھی کہ نماز میں آؤ ورنہ مسلمان نہیں مانے جائیں گے. ہمارا دور ہے, ہم دعوے دار بھی ہیں اور ہم پانچوں ضائع بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مطمئن ہے کہ میرا اسلام تو پورا ہے, میں تو پکا مسلمان ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. آپ رات میں گشت بھی فرمایا کرتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ فجر کی نماز میں جماعت میں نہیں ملے. تشویش ہوئی, اس نے کہا کہ جماعت سے ساتھ نماز پڑھا کریں. جو لوگ مستقل نماز میں آتے ہیں, ایک آدھ آدمی اگر نہ آئے ایک دو دن تو تشویش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا, تو عیادت کرنے اس کے گھر پہنچ جائیں یا پوچھنے. تو اس طرح یہ کہ سوشل ریلیشن شپ بھی قائم رہتے ہیں. اس کے گھر گئے اور جا کے دستک دی اور پوچھا کہ آج ان کی ماں نکلی تو پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے آج فجر کی نماز کے لیے نہیں آئے. کہنے کہ بچے نے رات بھر اصل میں نوافل پڑھتا رہا وہ, اور پوری رات عبادت میں گزاری, صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی. حضرت عمر کہنے لگے کہ کاش وہ ساری رات سوتا لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا. جی جی, تو اب یہ تو خالصتاً نماز اور کی بات ہے کہ نماز جیسی عبادت جو ہے اس کا کہا کہ نہ پڑھتا فجر پڑھ لیتا. ہمارا مسئلہ ہے ساری رات محفل میں بیٹھے رہتے ہیں, صبح فجر ہوتی تو سو جاتے ہیں. جی, یعنی نفل ہے, فرض ہے, اور ایک ہے دین کی سمجھ کا ہونا. دین کی سمجھ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ معلوم کریں دین میں کس شے کا مقام کس درجے پر ہے. ترجیحات کیا ہیں, ترجیحات کیا ترجیحات کیا کس پہلے چیز ہے, کو ترجیح دینی ہے, کیا پہلے ہے, کیا بعد میں ہے, کیا زیادہ اہم ہے, کیا نسبتاً کم اہم ہے, کیا ہے جو چھوڑ دوں گا تو کل جواب دہی کا معاملہ خراب ہو جائے گا, کیا ہے کہ جو چھوڑ دوں تو گناہگار نہیں ہوں گا. یہ معلوم ہونا, اسی لیے فقہاء نے محنتیں کی نا, کیا شے فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا سنت مؤکدہ ہے, کیا سنت غیر مؤکدہ ہے, کیا فرض کے درجے میں ہے, کیا نفل کے درجے میں ہے, کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس احکام کے درجے میں ہے, کیا مستحبات کے درجے میں ہے. یہ علم ہونا بیسکس کے حوالے سے بہت ضروری ہے. ہم نوافل جب شب قدر آتی ہیں مختلف, دھڑا دھڑ ہم نوافل پڑھنا شروع کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ظاہر ہے اللہ کے حضور کھڑا ہونا تو بڑی کمال کی بات ہے, اور جب موقع ملے آدمی کو کھڑا ہو جانا چاہیے جا کے. لیکن یہ بھی ذرا کبھی کبھی سوچنا چاہیے, یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے نہیں, صرف اپنے آپ سے بھی اور اپنے حوالے سے آپ سے, کہ کبھی کبھی مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری عمر کی کتنی نمازیں قضا ہوئی, میری قضائے عمری کتنی ہیں. تو اگر ان نوافل کی جگہ میں قضائے عمری پڑھ لوں تو میرا ایک فرض تو ادا ہوگا, اور نوافل کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے نیت کی وجہ سے دے دیں گے. بالکل. پر دیکھیں نا, کسی سے میں نے قرض لے رکھا ہے, قرض واپس نہیں کر رہا, میں اس کو تحفے دے رہا ہوں جا کر, تو یہ بات غلط ہے نا. پہلے میں قرض کے پیسے تو لوٹا دوں جو میرے ذمہ فرض ہے, پھر میں تحفے بھی دوں, میں دنیا جہاں کی چیزیں اس کو دوں, تو وہ بھی مطمئن رہے گا. بہرحال یہ مسائل ہمیں جاننے چاہیے, سیکھنے چاہیے, اور ان کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہیے. اور باقی وہ بڑا اہم قصہ, رات بھر تہجد پڑھی ہے, جی, صبح سو گئے, اور صبح اگر سو گئے, فجر کو چھوڑ دیا. دیکھیں کبھی غفلت ہو گئی, کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا, کبھی تھکاوٹ کا معاملہ ہو گیا, یہ انسان ہونے کے ناطے کبھی تو ہو سکتا ہے اور وہ قابل معافی ہے. ہاں, لیکن مستقل طور پر چھوڑے رکھنا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں نے منافقین کی مثال دے دی تھی کہ وہ پانچوں میں آتے تھے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے. ہمارے پانچوں میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, پانچوں ضائع کرتے ہیں اور مطمئن بیٹھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو قطعی اچھا, اس کا مطلب یہ نہ لیجیے گا آپ کے صاحب یہ صاحب جو ہیں بیٹھ کے یہ نوافل پڑھنے کے منع کر رہے ہیں. نوافل پڑھنا, محفلوں میں بیٹھنا قطعی منع نہیں ہے, لیکن ترجیحات کا تعین کیجئے کہ محفل میں بیٹھنا افضل ہے یا فجر کی نماز پڑھنا افضل ہے, رات بھر نوافل پڑھنا افضل ہے یا فجر کی جماعت میں جانا افضل ہے. تو یہ چیزیں اگر طے ہو جائیں, اچھا پھر جب ہم ترجیحات طے کر کے عبادت کرتے ہیں تو اس میں خلوص بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے, اطاعت بھی ہوتی ہے, اور یہ کہ یہ احساس بھی زندہ رہتا ہے کہ نہیں ہمیں ان تمام معاملات میں ترجیحات کا تعین کرنا, تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اور نوافل کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اپنی جگہ. 100 نمبر کا پیپر ہو,
60 نمبر پاسنگ مارکس ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ بھی 60 کی تیاری کر کے نہیں جاتا, وہ 100 کی تیاری کر کے جاتا ہے, تب جا کے کوئی 80 لیتا ہے, کوئی 90 لیتا ہے. لیکن وہ 60 کی تیاری کی فکر کرے گا تو ظاہر بات ہے از باؤنڈ ٹو فیل. اسی طرح جان لیجئے اللہ کے ہاں پہلی شے فرائض پر عمل, واجبات پر عمل اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اس کے بعد آدمی نوافل کی کثرت بھی کرے تو نور علی نور والی بات ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے بندے کو عطا ہوتا ہے. حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں بھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, بندہ جس بات سے جس عمل سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دیے ہیں, فرض پہلے. اور میرا بندہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے. پھر اگلی بات بڑی مشہور ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مراد کیا ہے؟ اب اس بندے کو اللہ کی نصرت و تائید مل جاتی ہے, یہ گناہوں سے بچنے والا, فرمان برداری میں آگے بڑھنے والا بن جاتا ہے. لیکن قرب الہی کا آغاز فرائض سے ہے اور اس کی بڑھوتنی وہ نوافل کے ذریعے. اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کل جب قیامت کے دن فرائض کے بارے میں ہی سوال ہو رہا ہوگا, اللہ فرمائے گا اس کے اعمال نامے میں دیکھو کوئی نیکیاں ہیں, کوئی صدقات, کوئی خیرات, کوئی نوافل کے معاملات, کوئی نیکی کے کام, تو ہاں تو بھائی وہ کمی پوری کرو اس نوافل کے ذریعے سے. اور آج ہمارے فرائض کا عالم کے ہمیں پتہ ہی ہے, یہ کمی نوافل سے پوری ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وہ باتوں میں یہ بات نکل آئی تھی اور بات آگے بڑھی کہ صاحب نوافل پڑھتے ہیں زیادہ اور فرائض جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ایک تاثر شاید پیدا ہو سکتا تھا کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نوافل نہ پڑھا کریں. لیکن شجاع صاحب نے بڑی تفصیل سے وضاحت کر دی کہ نوافل بھی پڑھنا ضروری ہے, اس نے کہ ہم جیسے لوگوں کی جب فرائض پورے نہیں ہوں گے تو کہا جائے گا بھائی لے آؤ ادھر ادھر سے جو کچھ بچا ہوا ہے, تو یہ نوافل ہی شاید کام آئیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے کرم سے ان نوافل کو ہمارے فرائض کی جگہ شامل کر کے ہمیں تو فرائض کی کوتاہی وہ نوافل کے ذریعے پوری ہوگی. تو فرائض و واجبات پر عمل, حرام سے بچنا شرط اول ہے, اور پھر نوافل کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا, بات جو ہو رہی تھی وہ قائد انقلاب کے حوالے سے ہو رہی تھی, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم قائد انقلاب تھے. تو قائد کی کوالٹیز پر بات ہوتی رہی. اچھا, یہ پہلا چیپٹر تھا کہ قائد ایسا ہونا چاہیے, اس پر یقین ہونا چاہیے, اس پر ایمان ہونا چاہیے, اور اس کی بات کو بالکل جو ہے حتمی بات سمجھنا چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی, چاہے اسے عقل تسلیم کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو, اس پہ آمنا و صدقنا کہا اور جھک گئے. اور اس پہ ہم بہت سی مثالیں, جو ہے صلح حدیبیہ کی مثال ہم دے چکے ہیں کہ جناب اس طرح کا معاملہ ہوا تھا جب وہ عمرے کے لیے گئے تھے اور آپ کو عمرے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی وغیرہ وغیرہ. دوسری اہم چیز جو ہوتی ہے کسی جماعت کے انقلاب لانے میں, وہ انقلابی عمل کی دوسری اہم ترین چیز جو ہے وہ اس جماعت کا کارکن ہوتا ہے. کارکن کو ہی ہم نظر انداز کرتے ہیں, باقی ہم سارے کام لگ رہتے ہیں. کارکن ہماری نظر میں کبھی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کارکن کا کام صرف تالیاں بجانا, دریاں بچھانا, سمجھے, اور زندہ باد مردہ باد کہنا اور جھنڈا اٹھانا, بس یہ کام ہوتا ہے. کارکن کا یہ کام نہیں ہوتا, بلکہ کارکن سازی جو ہے وہ تدریسی اور تربیتی عمل ہے. جو پوری مکی زندگی میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں صرف کارکن سازی ہوئی ہے اور تو کچھ نہیں ہوا. پہلی بات تو سمجھ لینے کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی بھی انقلابی کام, ویسے انقلابی کام بہت بڑا ہوتا ہے, وہ اجتماعیت کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو جن کو ہم کارکن کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہی جماعت ہے جس سے انقلابی جد و جہد کرنی, اور انقلابی جد و جہد کرنے والے افراد کہیں, کارکن کہیں, رفقائے کار کہیں, ان کی تربیت کے بغیر تو گزارا نہیں. اور آپ کی اس جملے سے یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ مکے کے 13 برس لوہے کی تلوار نہیں چلی, قرآن حکیم کی تلوار چلی, اور مدنی دور میں آ کر بدر میں لوہے کی تلوار بھی چلی. تو وہ جو 313 افراد بدر میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں, ان کی پہلے تربیت ہوئی ہے نا, ان کا تزکیہ ہوا ہے, ان کی تربیت ہوئی ہے, ان کو آخرت کا طلبگار بنایا گیا, ان کو اللہ والا بنایا گیا, اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ ان میں پیدا کیا گیا. تب 313 نہتے ہی صحیح اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی شامل حال ہوتی ہے, اور 1000 کے لشکر پر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا ہے,
اور 1000 جو لشکر لے کر آئے تھے کفار، ان کو شکست فاش اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ یوم الفرقان قرار دیتا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ تو یہاں سے نکتہ اب آگے بڑھ رہا ہے کہ جو کارکنان ہیں اجتماعیت میں، جو افراد شامل ہو گئے، کیونکہ انقلاب برپا کرنا تو تربیت بھی انقلابی ضروری ہوگی، اور انقلاب اللہ کے نظام والا لے کر آنا ہے تو پھر اللہ والے ہی یہ کام کریں گے۔ فاسق اور فاجر اور ظالم اور جابر قسم کے لوگ اللہ کے نظام کے لیے تو کام نہیں کریں گے۔ تو وہ تربیت دینی ہے جس سے اللہ والے پروڈیوس ہو سکیں، جن کے شامل حال پہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو واقعتا انقلابی جد و جہد آگے بڑھ سکے گی۔ اور مکے کے 13 برس جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا، قرآن پاک ایک ذکر 4 مرتبہ کرتا ہے نا، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس کا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی وہ باتیں آتی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور ان کو احکام کی تعلیم عطا فرماتے ہیں اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ مکے کے 13 برس قرآن کریم کے ذریعے افراد کو دعوت دی گئی، توحید کی دعوت دی گئی، توحید کے دلائل پیش کیے گئے، آخرت کے مناظر سامنے رکھے گئے، خوف خدا میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو دعوت قبول کر لے اس کو منظم کیا جا رہا ہے، ان کو جماعت کی شکل میں پرویا جا رہا ہے، ان کی ڈسپلن سے گزارا جا رہا ہے اور ان کو قرآن پاک سے گزارا جا رہا ہے، ان کو آخرت کا طلبگار بنایا جا رہا ہے، ان کو سمع و طاعت کا امیر کی جو بات آئے گی سنیں گے اور مانیں گے۔ انقلابی عمل اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، انقلابی جد و جہد انقلابی قسم کے افراد کا تقاضا کرتی ہے، اور مکے کے 13 برس یہی محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے مستقل فرمائی ہے۔ یہ ایک تدریسی عمل ہے، اور یہ ظاہر تدریس کرنے والے، جیسے کہ شجاع صاحب نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے وظائف پر، اگر جو وظائف انبیاء کرام کے اس پر عمل کریں گے تو تربیت اور تدریس ہو سکتی ہے، کارکن سازی ہو سکتی۔ یتلو علیہم آیات کا، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں انہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کے نفس کا تزکیہ کیا جائے، انہیں پاک کیا جائے، ان کے نفس کو پاک کیا جائے، اور پھر جو ہے علم و حکمت کی تعلیم انہیں دی جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ علم اور حکمت کی تعلیم انہیں دی جائے، تب جا کے کہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کا ہے وہ سارے انبیاء کرام نے کیا، وہ ذہن سازی ہے۔ ذہن سازی اگر اب نہیں کی گئی تو پھر شخصیت سازی ممکن نہیں۔ شخصیت سازی کے لیے ذہن سازی ہونا ضروری ہے۔ جی، کردار کی بہتری اور اصلاح کے لیے اس سے قبل فکر کی اصلاح ضروری ہے۔ آدمی کی سوچ و فکر اس کے کردار میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اگر انقلابی جد و جہد کرنے کے لیے افراد تیار کرنے ہیں تو کردار سازی سے پہلے ذہن سازی کی ضرورت ہوگی۔ اور ہاں، افراد کو اگر جوڑنا ہے، انسانوں کو اگر جوڑنا ہے تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نظریہ یکساں ہونا چاہیے۔ وہ نظریہ توحید ہے، جس کلمے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا۔ اور کیا عجیب منظر ہے کہ بلال حبشہ کے ہوں رضی اللہ عنہ، اور سلمان فارس کے ہوں رضی اللہ عنہ، اور صہیب روم کی ہوں رضی اللہ عنہ، اور ایک ہی کلمے پر سب جڑ گئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ دنیا آج گلوبلائزیشن کے چیلنجز کی بات کر رہی ہے۔ ہمیں صدیوں پہلے وہ کلمہ عطا ہوا ہے جس نے سیدنا بلال کو، سیدنا حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ عنہ، اور سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ گویا گلوبل لیول کے چیلنجز کو بھی یہ کلمے کے ماننے والے پورا کر سکتے ہیں اگر وہ واقعتاً کلمے کی بیسس کے اوپر متحد ہوں۔ زبانیں مختلف تھیں، رنگتیں مختلف تھیں، علاقے اور خطے مختلف تھے، خاندان کے معاملات مختلف تھے، لہجے مختلف تھے، مالی معیارات مختلف تھے، فائنینشیل پوزیشنز مختلف تھیں۔ ان سارے اختلاف و تنوع کے باوجود جو شے جوڑتی ہے وہ نظریہ، اور وہ نظریہ توحید کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ عطا ہوتا ہے اور یہ نظریہ پیوست کیا جاتا ہے، یہ نظریہ ہیمر کیا جاتا ہے تو افراد کے ذہن یکسو ہو کر ہم آہنگی کی طرف آتے ہیں، اور یہ فکر پختہ ہوگی تو اب کردار بھی بہتر ہوگا۔ جیسے کہ غالباً پچھلے پروگرام میں بات بھی آئی تھی کہ مکے کے 13 برس کے دوران میں اکثر مکی صورتیں نازل ہوئی، سادہ سی بات ہے، ان میں ایمانیات کا بیان زیادہ ہے، ایمانیات، احکامات،
عبادات یہ وہ انڈیویجول جو کام کرنے کے بالکل، اجتماعی طور پہ وہ یہ جہاد اور معاشرہ تبدیل کرنے کے حکم ابھی تقاضا نہیں آیا. ابھی فرد کی اصلاح کی بات ہے، کچھ اخلاقی تعلیمات کی بات ہے، کچھ نماز کا ذکر آ جاتا ہے، یہ مکی صورتوں میں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں سود کی حرمت کا حکم دے دیا ہوتا، شراب کی حرمت کا حکم دے دیا ہوتا تو ابھی عمل درآمد نہ ہو پاتا. تو پہلے ذہن بدلے گئے، فکر و سوچ بدلی گئی، اور وہ مکی صورتوں کے ذریعے ایمان کی آبیاری ہوئی. اب حکم آتا ہے شراب چھوڑ دو، شراب چھوٹ جاتی ہے. اب حکم آتا ہے کہ قتال کرو تو قتال کے لیے تیار. اب حکم آتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو تو اللہ سب کچھ لوٹانے کو تیار. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو. ایک صحابی دوڑے دوڑے حضور کے بعد تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ فلاں میرا باغ ہے، مجھے بڑا پسند ہے، لیجیے میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، سارا دے دیا، دین اینڈ دیر دے دیا. یہ عمل کب آ رہا ہے؟ جب پہلے ذہنی اور فکری تیاری ہو چکی ہے، ذہنی اور فکری تربیت ہو چکی ہے، عمل آگے بڑھ چڑھ کر نظر آ رہا ہے. پہلے ماحول ہم آواز کیا جاتا ہے، تب کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے. مطلب یوں ہی منہ پھاڑ کے نغمے جو ہے نہیں سنائے جاتے، کوئی سنتا نہیں ہے، پہلے ماحول بنایا جاتا ہے. ابھی جیسے مثال دی کہ ابھی باغ ہے اور یہ سارا آپ کی خدمت میں دیا ہے. ایسی ہی بالکل صورتحال جو مواخات کے موقع پر ہوئی کہ حضرت عبداللہ کو ایک دوسرے انصار کو اور مہاجر کو بھائی بنایا گیا اور کہا کہ تم ان کے بھائی ہو. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 انصار اور 45 مہاجر 90 افراد کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو کہا تھا ان کی ذمہ داریاں آپ لوگ آپس میں کریں گے. تو ایک صحابی نے، تاریخ میں عجیب و غریب واقعہ سیرت النبی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے اپنے بھائی سے کہا، مہاجر سے، کہ بھائی میں اس انصار کا سب سے امیر ترین آدمی ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، تو ہم بیٹھ کے اس دولت کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی تم لے لو آدھی میں لے لوں. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ کہا کہ میری 2 بیویاں، اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، میری 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کر لو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لو، اس لیے کہ ہمیں بھائی بنا دیا گیا اور ہم بھائی ہیں. یہ مالی قربانی، یہ یہ قائد کے کہنے پر اس لیے ہوئی کہ قائد نے کارکنوں کی ذہن سازی کر دی تھی. اب ذہن صرف وہی سوچے گا جو قائد کی طرف سے حکم آئے گا، اور جو حکم آئے گا وہ سرآنکھوں پر ہوگا، اس کے نفع نقصان نہیں سوچے گا. پس و پیش کا معاملہ نہیں ہوگا، لے تو لال کا معاملہ نہیں ہوگا، ڈیلیئنگ فیکٹرز اس کے اندر ٹیکٹکس نہیں ہوں گی. جو حکم آئے گا سمعنا و اطعنا کی شان ہوگی کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ بہت اہم نقطہ ہے. آج بھی اگر ہم کسی انقلاب کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب ہم دینی پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو ہمارے پیش نظر اسلامی انقلاب ہوگا، اللہ کے احکامات کے نفاذ والی بات ہوگی. تو اللہ کے احکام کے نفاذ کی بات کریں، نظام خلافت کی بات کریں، غلبہ دین کی بات کریں، اقامت دین کی بات کریں، اس کے لیے جو افراد درکار ہیں، ان افراد کی ذہن سازی، ان کی کردار سازی، ان کو آخرت کا طلبگار بنانا، اللہ تعالیٰ کی ذاتی مقصود اول ہو جائے، اور پھر وہ شان بھی نظر آئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ شان نظر آئی ہے کب؟ جب ذہن سازی ہوئی ہے، فکر سازی ہوئی ہے، توحید کا عقیدہ مضبوط کیا گیا ہے، آخرت کا پر ایمان مضبوط کیا گیا ہے. اب یہ جماعت سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. یہ ہمیں حاصل کر رہے ہیں یہاں سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو آج اگر کوئی قائد ہے یا قائدین ہیں، مناصب و ذمہ داری پر فائز لوگ ہیں، تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی اس میتھڈالوجی کو بھی کہ وہ 13 برس کیا محنتیں ہوئیں اور کیسے 313 میدان میں اترے ہیں، یہ پہلو بہت زیادہ اہم ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ ذہن سازی ایسی ہوئی ہے، یہ کارکن سازی ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر چونکہ بات نکلتی ہے تو بات سے بات آگے بڑھتی ہے کہ کفار نے حضرت ابوبکر صدیق کو روکا، ابو جہل نے روکا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم بتاؤ ذرا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ رات کے چھوٹے سے وقفے میں جو ہے وہ گیا بھی اور آیا بھی اور سب کچھ دیکھ کے آ گیا، تو یہ بات عقل کو لگتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یہ بات کس نے کہی؟ تو کہا تمہارے دوست محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ٹھہر جاؤ میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر حضور کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو آمنا و صدقنا. اس دن صدیق قرار پاتے ہیں. صدیق کا ٹائٹل اس دن ملا ہے. ہاں کیوں؟ اس کی اب تشریح کر لیں تھوڑی سی. بھائی فرشتہ روزانہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اور فرشتہ زمین پر آ کر ان کو اللہ کی تعلیم دے رہا ہے، میں مان بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا نہیں. ہاں میں نے دیکھا تو نہیں، تو اللہ اگر ان کو آسمانوں پر لے گیا تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اگر وہ فرما رہے تو بالکل سچ فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی کو جو ہے وہ ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ جس چیز کو نہیں اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غیب پر ایمان لے آیا جائے. جنت کو کسی نے نہیں دیکھا، دوزخ کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتے کسی نے دیکھے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا. بے شک ہم نے کس سے پہچانا، کس سے صرف حضور کے فرمانے پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہی جو فقہا نے ایمان کی تعریف کی ہے، وہ تعریف کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر وہ خبر، ہر وہ بات جو اللہ کے رسول نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، حضور کی ذات پر اعتماد ہے کہ آپ جو فرماتے سچ فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا، ہم ایمان لے آئے. آمنا و صدقنا. اور ناظرین آج کا پروگرام یہیں ختم ہو رہا ہے، بات ابھی جاری و ساری ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، پھر آپ سے رخصت ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس سے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت بھی کی تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا بھی تو اللہ کی خاطر، بس اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہ ہم سب کو ہمارے ایمان کی تکمیل کی توفیق دے اور اس معیار پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.